بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ رانا شمیم صاحب ایسا لگتا ہے کہ عدالت سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو جواب آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرایا ہے اس میں کچھ پوائنٹس بڑے دلچسپ ہیں، اور سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے، جو سب سے دلچسپ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو گفتگو کی تھی ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ میری جو گفتگو ہوئی تھی، وہ چونکہ اس وقت گلگت بلتستان میں ہوئی تھی جو کہ پاکستان کی حدود میں آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ایک ایسی گفتگو جو پاکستان کی حدود سے باہر ہوئی تھی اس پر پاکستان میں توہین عدالت نہیں لگائی جا سکتی۔ یعنی عجیب و غریب منطق ہے کہ جس کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، جس عدالت کے بارے میں بات ہوئی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، آپ خود بھی پاکستان کے رہائشی ہیں، آپ خود بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں، اور یہاں سے آپ کی اپوائنٹمنٹ وہاں پر ہوئی تھی، پھر آپ جن مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کا ایفیڈیوٹ جن مقدمات پر اثر انداز ہو رہا ہے وہ بھی پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، اسلام آباد کی عدالت میں چل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر جو ہے یہ پاکستان کی عدالتوں کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا توہین عدالت، کیونکہ اس وقت بیٹھے آپ گلگت بلتستان میں ہوئے تھے۔ تو یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے کن الفاظ میں یہ منطق اپنے جواب میں استعمال کی ہے، یہ پورا جواب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اردو میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کا 12 نکاتی جو جواب ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ لیکن ان سے پہلے آج جو بنیادی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایسا لگتا ہے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک آرگومنٹ تو میں نے دے دیا ان کا، جو انہوں نے ایک آرگومنٹ دیا تھا وہ تو آپ کو بتا دیا۔ دوسرا، اجازت مانگی، انہوں نے کہا کہ جی ان کے وکیل نے کہا کہ جی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ سے کہا تھا 7 تاریخ کو آپ بیان حلفی لے کر آئیں، تو یعنی ہر سماعت میں ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ آج یہ عجیب و غریب بات کی ہے کہ میرا رابطہ نہیں ہو رہا اس سے اپنے پوتے کے ساتھ۔ عجیب بات ہے کہ اتنے دن میں پوتے سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو بیان حلفی شائع ہوا اخبار میں نے تو وہ پڑھا نہیں ہے۔ آج آپ نے کہہ دیا میں نے پڑھ لیا اس کا کانٹینٹ اور میرے بیان حلفی کا کانٹینٹ سیم ہے، چلیں شکر ہے آپ یہ تو مان گئے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ میرا تو پوتے سے رابطہ نہیں ہو رہا، جانا پڑے گا، جا کے لانا پڑے گا۔ اچھا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے اٹارنی جنرل نے خط لکھ چکے ہیں کہ آپ اپنا بیان حلفی جو ہے وہ وہاں جمع کروا دیں پاکستان کی ہائی کمیشن میں، اور ہائی کمشنر جو ہے وہ پاکستان پہنچا دیں گے، یا وہاں سے سرکاری طور پر وہ ڈاکومنٹ پاکستان آ جائے گا۔ لیکن ان کا جی رابطہ نہیں ہو رہا، جانا پڑے گا۔ جانا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو پھر صحیح بر وقت اقدام کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے چیف کمشنر اسلام آباد کو خط لکھا ہے، جس کا اس وقت آپ اس کا عکس دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ جناب یہ صاحب ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے، اور خطرہ ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے اور بھاگ کے پھر واپس نہیں آئیں گے، تو ان کا نام فوری طور پر ECL میں ڈالا جائے۔ اگلی تاریخ 13 دسمبر ہے، تو اس لیے فوری طور پر اس میں عمل درآمد کرتے ہوئے ان کا نام ڈالا جائے ECL میں۔ تو اب ان کا نام ECL میں چلا جائے گا تو یہ جا تو نہیں سکیں گے، ان کو 12 لیٹر وہاں سے منگوانا پڑے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگلی سماعت تک، پیر تک اگر لیٹر نہیں آتا، اوریجنل ایفیڈیوٹ نہیں آتا، تو پھر آپ پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو یہ میرے ہاتھ میں اوریجنل جو ان کا ہے جواب ہے جو عدالت میں انہوں نے جمع کرایا، تو یہ اوریجنل ہے اور یہ اس کا ترجمہ میرے پاس ہے، تو میں آپ کو اس کا ترجمہ جو پڑھ دیتا ہوں۔ تو پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ بہت احترام کے ساتھ نمبر 1 پوائنٹ کے شو کوز نوٹس میں بیان کردہ حلف نامہ نہ تو رسپونڈنٹ کی طرف سے یعنی رانا شمیم کی طرف سے پریس کو دیا گیا، اور نہ ہی اسے پبلک کرنے کی غرض سے کسی کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بیان حلفی کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا، ہم نے نہیں دیا کسی کو پبلک کر دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، حلف نامے کی وجہ میرا اپنی مرحومہ بیوی سے کیا گیا ایک وعدہ تھا کہ میں اس حقیقت کو ریکارڈ کر کے درست کرنے کے لیے تحریر کر کے محفوظ کروں گا، لہٰذا انتہائی جذباتی دباؤ کی وجہ سے، یعنی چونکہ ایک ایموشنل ایک جو ہے وہ ان کے اوپر ایک پریشر تھا، اس کی وجہ سے بیان حلفی کی صورت میں ریکارڈ کیا گیا۔ عدالت کی تصدیق کا کوئی ارادہ ہوتا تو پاکستان سے نوٹرائز کرایا جاتا اور مختلف میڈیا آؤٹ لیٹ سے جاری کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں پاکستان کی جو ہے وہ کسی کی عدلیہ کی تصدیق مقصود نہیں تھی، ورنہ پاکستان سے نوٹرائز کراتے اور پاکستان سے نوٹرائز کر کے اس کو مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کو جاری کرتے۔ ویسے یہ بھی کمزور بات ہے، کیونکہ پاکستان سے نوٹرائز کرایا جائے یا کہیں سے بھی نوٹرائز کرایا جائے وہ پبلک ہو جائے تو تصدیق جو انہوں نے کرنی تھی وہ تو ایک طرح سے ہر جگہ سے ہو جاتی ہے، اور پھر مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کو جاری کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے، آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ ایک ہی میڈیا آؤٹ لیٹ کو جاری کیا جاتا ہے اور پھر سب کے پاس خود بخود آ جاتا ہے۔ تو جب کوئی چیز لیک کی جاتی ہے وہ سب کو لیک نہیں کی جاتی، وہ پھر اسی طرح سے کسی ایک خاص کو لیک کی جاتی ہے، جیسے ڈان لیکس بھی آپ کو یاد ہوگا۔
تو یہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے یہ بھی تھوڑا سا کمزور ہے اس کا دوسرا حصہ. البتہ وہ کہتے ہیں میں نے یہ صرف اس لیے کیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے اس کو محفوظ رکھوں گا اور میں نے اس کو محفوظ کیا, میرا اس کو لیک کرنے کا ارادہ نہیں تھا. پوائنٹ نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں 3 جون 2021 کو میری اہلیہ کے انتقال کے بعد یہ میرا پہلا غیر ملکی دورہ تھا اور امریکہ سے واپس آتے ہوئے میں 2 دن لندن میں رہا جہاں میں نے اپنے ماموں کے پوتے سے ملاقات کی, یعنی جس کو ہم آج تک پوتا کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں میں نے اپنے ماموں کے پوتے سے ملاقات کی جو قانون کا طالب علم ہے. چونکہ میرا اپنی زندگی کے دوران اسے پاکستان میں عام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ بیان ریکارڈ کروایا جائے اور پاکستان سے باہر نوٹرائز کیا جائے اور پاکستان سے باہر ہی محفوظ رکھا جائے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے میں نے لندن میں نوٹری پبلک کے سامنے بیان دیا اور اسے ایک مہر بند لفافے میں رکھتے ہوئے اپنے پوتے کو واضح ہدایت کے ساتھ دیا کہ نہ تو وہ اسے کھولے گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ شیئر کرے گا. اب وہ یہ کہتے ہیں جو سوال کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سے سوال کیا تھا کہ آخر آپ نے لندن جا کے اس کو نوٹرائز کیوں کرایا, پاکستان سے کیوں نہیں کرایا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس لیے کہ میرا اس کو پبلک کرنے کا ارادہ نہیں تھا, میں صرف ریکارڈ کی درستی کے لیے اس کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا, تو میرا اس کو پبلک کرنا ہی نہیں تھا میں نے چونکہ, تو اس لیے میں نے لندن جا کے کرایا اور پوتے سے کہا کہ اس کو لاک کر دے, سیل کر دے, اس کو کھولے مت اور نہ کسی کو دے, تو اس لیے میں نے باہر جا کے کرایا. یہ ان کا جواب ہے. اچھا جی, چوتھا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ حلف نامہ اس رپورٹر انصار عباسی کے پاس کیسے آیا جس نے اسے خبر کے طور پر شائع کیا. ہو سکتا ہے کہ نوٹری پبلک نے اپنے ریکارڈ کے لیے اس کی ایک کاپی رکھی ہو, بہرحال وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ ڈاکومنٹ انصار عباسی کے ساتھ شیئر کیا. وہ کہتے ہیں میرا اندازہ تو ہے ان کے اس بات سے لگتا ہے کہ نوٹری پبلک نے اپنے پاس ایک ریکارڈ کے طور پر ہو سکتا ہے کاپی رکھی ہو اور وہیں سے یہ لیک ہوا ہو, لیکن بہرحال اس کو کنفرم وہی کر سکتا ہے جس نے انصار عباسی کو دیا. اب انصار عباسی تو ظاہر ہے یہ بتانے سے رہے کہ ان کے پاس کہاں سے آیا, کیونکہ رپورٹر تو اپنی خبر کا سورس بتاتا نہیں ہے. اچھا جی, رسپونڈنٹ کے خلاف کارروائی اس معزز عدالت ہاں یہ ہے وہ پوائنٹ جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں وہ اگلا پوائنٹ ہے لیکن یہ بھی اسی سے ملتا جلتا. وہ کہتے ہیں رسپونڈنٹ کے خلاف کارروائی اس معزز عدالت کے اختیار میں نہیں آتی کیونکہ مبینہ حلف نامے کو رسپونڈنٹ سامنے نہیں لایا اور نہ ہی رسپونڈنٹ کی طرف سے شائع یا نشر کیا گیا. کہتے ہیں چونکہ میں اس کو سامنے نہیں لایا, یعنی رسپونڈنٹ چونکہ میں سامنے نہیں لایا, نہ میں نے نشر کیا ہے نہ میں نے کسی کو دیا ہے, تو اس لیے میرے خلاف تو توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف بنتی ہے جو یہاں کھڑے ہیں, انصار عباسی, عامر غوری, میر شکیل الرحمان, ان کے خلاف بنتی ہے, میرے خلاف نہیں بنتی. تو انہوں نے واضح طور پر سے نکلنے کی کوشش کی. پوائنٹ نمبر 6 ان کا یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اور رسپونڈنٹ یعنی میں کے درمیان یہ بات چیت گلگت میں ہوئی تھی جو کہ پاکستان کی حدود سے باہر کا علاقہ ہے, جس کی وجہ سے رسپونڈنٹ پر پاکستان میں توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس وقت کے چیف جسٹس کا کوئی حکم, ہدایت, اقدام, فیصلہ یا حکم نامے کی رسپونڈنٹ کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہو. کہتے ہیں اگر تو میں نے ان چیزوں میں سے کسی کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر تو آپ توہین عدالت کریں, لیکن چونکہ میں نے ایسا نہیں کیا اور یہ پاکستان کی حدود سے باہر ہے تو اس لیے یہ پاکستان کی حدود کا باہر علاقہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں مجھ پر توہین عدالت نہیں بنتی. اگر توہین عدالت بنتی ہے تو پھر گلگت میں جا کے توہین عدالت کی کارروائی مجھ پر کریں, یہاں تو نہیں بنتی. کہنے کا مطلب یہی ہوگا, لکھا نہیں ہے انہوں نے, کہا نہیں ہے یہ کہ مجھے گلگت میں جا کے پروسیکیوٹ کریں. پوائنٹ نمبر 7 ہے, حلف نامے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اس گفتگو پر مبنی ہے جو رسپونڈنٹ نے اس وقت سنی تھی جب وہ گلگت بلتستان میں موجود تھا, اور جب تک یہ جھوٹا ثابت نہ ہو جائے اسے کسی قسم کی بددیانتی قرار نہیں دیا جا سکتا, یعنی میلافائڈی. وہ کہتے ہیں آپ میلافائڈی کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک کہ یہ غلط ثابت نہ ہو جائے کہ یہ جھوٹ ہے. جھوٹ کہیں گے تو آپ یہ میلافائڈی ہوگا نا, جب تک آپ ثابت ہی نہیں کریں گے جھوٹ ہے تو یہ میلافائڈی کیسے ہو سکتا ہے. جواب دینے والے کی طرف سے میڈیا یا کسی صحافی کو بھی یہ بیان جاری نہیں کیا گیا. پوائنٹ نمبر 8 میں وہ کہتے ہیں رسپونڈنٹ بیان حلفی کے حقائق بیان کرنے کے لیے تیار ہے اور حلف نامے میں مذکور شخص یعنی سابق چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. حلف نامے میں بیان کردہ واقعہ 15/7/2018 کو شام کے وقت تقریباً 6 بجے اس وقت پیش آیا جب ہم سپریم کورٹ آف گلگت بلتستان کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ایک ساتھ چائے پی رہے تھے. پوائنٹ نمبر 9, حلف نامے کی کاپی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس کے مندرجات وہی ہیں جیسا کہ جواب دہندہ نے مندرجہ بالا پیراگراف میں بیان کیے, یعنی رسپونڈنٹ نے جیسا کہ اوپر والے پیراگراف میں بیان کیے. وہ کہتے ہیں پچھلے بار انہوں نے کہا تھا میں نے شائع ہونے والا جو بیان حلفی ہے وہ پڑھا ہی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں میں نے پڑھ لیا ہے اور اس کے کانٹینٹ اور میرا جو اصلی ہے اس کا کانٹینٹ سیم ہے, یہ تو انہوں نے مان لیا. پوائنٹ نمبر 10 یہ ہے, وہ کہتے ہیں رسپونڈنٹ قانون کی پاسداری کرنے والا شہری ہے اور اس کا عدلیہ کو بدنام کرنے یا اس کا مذاق اڑانے کا ارادہ نہیں تھا. مزید یہ کہ جواب دہ کی جانب سے
کسی عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے یا مایوس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میرا کسی عدالت پر اثر انداز ہونے کا ارادہ نہیں تھا، ہوئی ہے تو الگ بات ہے، میرا ارادہ نہیں تھا۔ پوائنٹ نمبر 11، رسپونڈنٹ کی مکمل کوشش ہے کہ عوام کا اعتماد عدالتوں پر برقرار ہے، کیونکہ عدالت نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے دن اپنا حکم نامہ جاری کیا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عدالتوں پر جو ہے عوام کا اعتماد اس سے متزلزل کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے، اس سے عوام کا عدالتوں پر اعتماد ختم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ رسپونڈنٹ کی مکمل کوشش ہے کہ عوام کا اعتماد عدالتوں پر برقرار رہے۔ رسپونڈنٹ نے عدالت یا عدالتی عمل کی سالمیت پر شبہات پیدا کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ آخری پوائنٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسپونڈنٹ اس حلف نامے کو جاری کرنے یا اس کو شیئر کرنے سے مکمل طور پر انکار کرتا ہے، تاہم اگر اس کی وجہ سے اس معزز عدالت کو کوئی پریشانی ہوئی ہے تو جواب دینے والا سابق جوڈیشل آفیسر اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کا عہدیدار ہونے کے ناطے، یعنی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں اتنے عہدوں پر فائز رہا ہوں، اب میں یہ سب ہونے کے ناطے افسوس کا اظہار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ مندرجہ بالا کی روشنی میں عاجزی کے ساتھ اپیل کی جاتی ہے کہ 19/11/2021 کا شوکوز نوٹس واپس لیا جائے بتاریخ 4/12/2021۔ جسٹس رانا محمد شمیم، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ گلگت بلتستان، یہ 4/12 کی تاریخ سے ڈیلی ہے کہ وہ انہوں نے 4 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دے دیا تھا۔ اب یہ صورتحال ہے جی، یہ پورا حلف نامہ ہے جو کہ رانا شمیم صاحب نے دیا ہے، عدالت میں رکھا ہے، لیکن بات اب اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور بات اصل یہ ہے کہ اصل ایفیڈیوٹ لے کر آئیں اور وہ عدالت میں پیش کریں، اور رانا شمیم صاحب وہ اصل ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں مجھے جانا پڑے گا۔ اب دیکھیں اگلی تاریخ جو طے پائی ہے پیر کی، اس میں رانا شمیم صاحب یہ ایفیڈیوٹ پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔